اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعدد كل معلوم لك صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مکاشف القلوب کے باب نمبر 6 جو غفلت پر مبنی ہے فرماتے ہیں، غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے۔ جو آدمی غافل ہوتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور اس سے کیا ہوگا؟ شرمندگی بڑھے گی۔ غافل رہے گا، غفلت میں رہے گا، شرمندگی بڑھے گی، اور جو نعمت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کی وہ زائل ہو جائے گی، وہ چلی جائے گی۔ خدمت کا جذبہ جو ہے وہ مان پڑ جائے گا، جو جذبہ خدمت ہوتا ہے وہ مان پڑ جائے گا، اور حسد زیادہ ہوگا۔ جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، ان سے حسد بڑھ جائے گا، اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوگی، ملامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، بڑھے گی۔ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ مرنے کے بعد سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جنت میں بھی جو لوگ جائیں گے وہ کسی قسم کی کوئی حسرت نہ ہوگی، لیکن ایک حسرت دل میں رہے گی کہ جو لمحہ ہم نے غفلت میں گزار دی، کاش اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ایک حسرت ہے کہ اس میں بھی کاش ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ ایک سوالے آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان آپ کیسے ہیں اور آپ کا کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری، غفلت ہی میں مر گئے۔ آپ دنیا میں دیکھ لو، زیادہ تر اس زمانے کے اندر لوگ ایسے ہیں، غفلت میں ہی زندگی گزارتے ہیں اور غفلت کی حالت میں ہی وہ مر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، عبادت کرنی تھی نہیں کرنی تھی، اللہ کو یاد کرنا تھا نہیں کرنا تھا، کیا کرنا تھا۔ غفلت پہ چھائے رہی، غفلت چھائے رہی، غفلت میں جوانی بڑھاپا ڈیڑھ عمر گزاری اور غفلت کی حالت میں مر گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت علیہ السلام سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ میں تو قاصد بھیجے تھے، تمہارے سیاہ بال سے سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔
اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، تھوڑا جھکاؤ پیدا ہو گیا، کمر جھک گئی. یہ تیسرا قاصد تھا. اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں. ہر انسان کے پاس فرماتے ہیں ملک موت اسلام میرے 3 قاصد آتے ہیں. پہلے سیاہ بال سے سفید، پھر اس کے بعد بدن میں چستی جو ہوتی ہے، جوانی وہ باندھ پڑ جاتی ہے، اس کے بعد ٹیڑھا کمر بھی جھک جاتا ہے. فرمایا یہ 3 قاصد ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی موت میں آ جاتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد سوالی کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا. وہ دقاق رحمۃ اللہ علیہ خود ایک اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں. فرماتے میں ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے گیا، بیمار تھے وہ، جو بڑے کبار شیخ، بڑے پیر بزرگ کہلاتے تھے، ان کے ملاقات اور عیادت کے لیے گیا. میں نے ان کے گردان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے. میں نے کہا اے شیخ، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں. میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا، اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا، اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں. پھر آہ بری اور یہ اشعار پڑے. یعنی وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ولی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے گئے. انہوں نے کہا میں وہ رو رہے تھے. انہوں نے کہا کیوں رو رہے؟ دنیا پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا دنیا پہ نہیں رو رہا، اپنی نمازیں جو قضا ہیں ان پر رو رہا ہوں. ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، ساری زندگی اللہ کی عبادت کی. کہا تو آپ تو عبادت گزار تھے، آپ کی نمازیں کہاں قضا ہیں؟ کہا کہ جو عبادتیں کی ہیں غفلت میں کی ہیں. کہ عاجزی انکساری دکھائی. ایسے لوگ تھے اتنی اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادتیں کرنے کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں. وہ جو بات آئی کہ عبادت بھی کرتے ہیں ساتھ روتے بھی ہیں. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں. اور منافق جو ہے وہ عبادت تو کرتا ہی نہیں ہے، ہنستا رہتا ہے، ڈانٹے مارتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آہ بری اور یہ شعر پڑھے. اس کا ترجمہ عربی کا یہ شعر 4 پڑھے. اس کا ترجمہ: میں نے اپنی حشر، قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا. جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کا رہن ہوگا اور مٹی اس کا تکیہ ہوگا. میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا. اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نام اعمال مجھے دیا جائے گا. مگر اے رب ذوالجلال، میری امیدیں تیرے رحمت کے ساتھ ہیں. تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے. اتنی باتیں کر کے انہوں نے سوچا کہ قیامت حشر کے بارے میں سوچا، قیامت دن کے بارے میں سوچا، قبر کے بارے میں سوچا. پھر قبر کے اندر نہ تکیہ بچھونا سب مٹی مٹی ہے. اور پھر یوم حساب کو جو 50,000 سال کا دن طوالت، اس کی طوالت کو سوچا. اور پھر اس دن کی رسوائی اور نام اعمال کے ملنے کا، یہ سب باتیں سوچیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ، اپنی عبادت کو ایک طرف رکھ دیا کہ اے اللہ تیری رحمت پر میرا سہارا ہے اور تو میرا خالق اور تو ہی بخشنے والا ہے. یہ اللہ والوں کی طریقے ہوتے تھے کہ اپنی باتیں کرنے کے باوجود روتے تھے اور پھر اللہ کے آگے عاجزی انکساری کے ساتھ کہتے یا اللہ تیری رحمت سے بیڑا پار ہوگا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، غفلت ہی کی ہے. اب تو ہی ہمارا خالق ہے اور تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور تیری رحمت سے ہی بیڑا پار ہوگا. یہ شعر انہوں نے پڑھے. اور شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. زبانی 3 باتیں کرتے ہیں، عمل ان کے خلاف کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے. سب کے سب بندے یہ کہتے ہیں. بولے 3 باتیں ایسی ہیں کہ لوگ زبانی کلامی کرتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور کام غلاموں والے نہیں کرتے. بندگی کا اظہار کرتے ہیں بندے، اور کام غلاموں والے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں. جیسا جو دل چاہے وہ کرتے ہیں، اپنی مرضی ڈٹائی سے، جیسے آزاد آدمی ہوتا ہے ایسے چلتے ہیں اور اپنی مرضی جو چلاتے ہیں. اللہ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. بندے کے مطلب بندگی یعنی غلامی کرتے نہیں ہیں، اور بات بندگی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں اللہ کا، اور کام آزادوں والے اور ڈٹھائی والے کرتے ہیں. نمبر 2،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن اس کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتا. اس کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رزق دیتا ہے، لیکن جب تک دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر اس کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا. اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے. نمبر 3 تیسرا وہ کہتا ہے کہ آخر ہمیں مر جانا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ یار میں اللہ تعالیٰ کا بندہ، دوسرا کہتا ہے اللہ رزق دیتا ہے، یقین اللہ پہ نہیں کرتا. اور تیسرا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے. سب کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا ہمیں مرنا ہے، مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے. یہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، تو کام ایسے کرتے ہیں کہ جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے. اے مخاطب ذرا سوچ، اب امام غزالی فرماتے ہیں اے مخاطب ذرا تو سوچ تو صحیح، اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا. جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا، ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حشر کے اندر پارہ 28 میں آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور خبر رکھتا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے ڈرو. اللہ کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبر رکھتا ہے اور آگاہ ہے. پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں. حدیث شریف میں آیا کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا، اللہ کے عرش کا جو پایا ہے، ستون ہے، اس پر یہ لکھا ہوا ہے جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا. عرش کے جو ستون ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے. حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنی زبردست بات دیکھو لکھی ہوئی عرش کے پائے پر، کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، جو بخشش کی طلب کرے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، میں اس کو بخش دوں گا. اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر ذی ہوش اور دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور راضی باقزار رہے، اس کے نازل کردہ مصائب پریشانیوں پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و بیش پر جتنا اللہ نے دی اس پر قناعت کرے، قانع ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی، مصائب تکلیفوں پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے. ایک شخص نے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا. آپ نے جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. اس نے کہا میں عبادت میں لطف نہیں پاتا. انہوں نے کہا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. تو ہم لوگ پھر کہاں جائیں جب باہر جاتے ہیں؟ جب آپ سوچو کہ آپ کو اگر عبادت میں لطف میں جب کمی آ جاتی ہے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس نے تو ایک شخص کو دیکھ لیا اس کا یہ حال ہوا. وہ اس زمانے میں جب کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علی کے خلیفہ ہیں، یعنی کہ پہلی صدی ہجری میں 100 سالہ کی بات ہوئی ہے، یہ تو 14ویں صدی 15ویں صدی چل رہی ہے بھائی. تو اس میں ہم کہاں جائیں کہ یہاں کون جس کا چہرہ دیکھیں گے وہ اللہ زیادہ تر اللہ سے ڈرتا ہے. تو پھر عبادت میں لطف کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ سوچو اس بات، غور کرنے کی بات ہے. اور جب بھی دیکھو اللہ والوں کو اور یہاں ذکر میں ہم جمع ہوتے ہیں، وہ جب مرشد کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے وہ لطف بحال ہو جاتا ہے، بحال ہوتا ہے نا، لطف واپس بحال ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ تو مجبوری ہے کہ اب باہر مخلوق میں کہاں جائیں، اس دنیا کا چھوڑ کدھر جائیں؟ تو جدھر دیکھیں گے بھائی اپنے گھر باہر آگے پیچھے آس پڑوس محلہ شہر جہاں جائیں گے ایسے ہی لوگوں سے چہرہ پہ نظر پڑتی ہے جن کو جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جن کے بدعمال ہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ کوشش کر کے ہزاروں اتنے چہرے دیکھ کے کم از کم اپنے مرشد کا چہرہ بھی دیکھ لیا کر جا کے، تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ توڑ ہو جائے، کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کچھ مرض پر کچھ دوا لگ جائے. اتنا بڑا مرض ہے اس پہ کچھ دوا، اتنا بڑا پھوڑا ہو رہا ہے تو اس پہ کوئی پولیش ویکس بھی لگ جائے تھوڑا، تاکہ کچھ آرام بھی مل جائے.
پھر آگے فرماتے ہیں حق کی بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی شخص نے جناب ابی یزید رحمۃ اللہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر، پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا۔ جو عبادت کی بندگی یعنی عبادت کا بندہ بنا ہوا ہے، اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی عبادت کر مزہ آئے، یعنی اللہ کی بندگی عبادت کر اللہ کی رضا کے لیے، پھر خود ہی ضرور آئے گا۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد ہم تجھی کو پوجیں پر پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے، تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور نماز شروع کی۔ پھر جب اسی آیت پر پہنچا وہی دل میں گزرا، پھر ندا آئی تو اپنی مال کی عبادت کرتا ہے، اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی۔ جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑے کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس نے بندہ خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے خدا میں لوٹا دیے۔ اب وہ جو نماز میں آیت تک پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اب خالص دعوے میں تم سچے ہو۔ رونق المجالس میں ایک شخص کی عبائیں گم ہو گئیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا۔ جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا، جو ہی نماز سے فارغ ہوا غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے عبائیں لے آؤ۔ غلام نے کہا یہ آپ کو کب یاد آیا؟ اس نے کہا مجھے نماز میں یاد آیا۔ غلام نے فوراً جواب دیا تب تو آپ نے نماز عبا کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو نماز میں عبائیں یاد کر رہے تھے، اللہ کو یاد تو کیا نہیں، تو عبائیں کے لیے نماز پڑھی۔ اور ایسے ہم لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ ایسا پیش آیا ہے، تو نماز میں دھیان خیال اللہ کی طرف رکھنا چاہیے، غفلت نہیں۔ آج کا موضوع غفلت ہے، غفلت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے اللہ کی، اور یہ ایسی معاملات بعد خیالات آئیں ان کو جھٹک دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ چنانچہ ہر ذی فہم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے، اپنی آخرت سنوارتا رہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الہی ہے، فرمان ہے، جس سورہ پارہ 25 شورا آیت نمبر سورہ شورا آیت نمبر 20۔ اور جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو اس کی کھیتی کو ہم اور بڑھا دیں گے۔ آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے، اور صرف دنیا ہی مانگتا ہے، جو آخرت کی فکر نہیں صرف دنیا مانگتا ہے، دنیا دے، اللہ کہتا ہے اس کو میں کچھ دوں گا، آخرت میں اس کا کچھ ایسا نہیں۔ یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 40,000 دینار اعلانیہ اور 40,000 دینار پوشیدہ خرچ کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 دینار سب کے سامنے اعلان کر کے اور 40,000 دینار پوشیدہ خرچ کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، تو سب جتنا یہی مال تھا سب کا سب خرچ کر دیا، اور مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے ابوبکر صدیق، سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جہیز صرف مینڈے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 دینار ظاہراً اور 40,000 باطناً خرچ کیے حضور صلی کی ذات پر۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں وہ نذرانہ، تو یہ کیا ہے؟ ان سے سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام غزالی کیمیہ سعادت بھی ہے مکاشف علوم میں کہ 40,000 دینار ظاہراً اور 40,000 باطن اپنے نبی اپنے مرشد پر اپنے نبی پر خرچ کیے اور سارا مال خرچ کر دیا۔ تو یہ سلسلہ تو صدیقی ہے، سلسلہ کیا ہے؟ صدیقی سلسلہ ہی ہے، آگے آپ سمجھدار ہیں صدیقی سلسلہ ہے، اس لیے یہ سمجھتا ہوں پیچھے مشائخ سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اس میں حقیقت ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ لوگ وہ ہے نا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، تو وہ کیا سمجھیں گے اس سلسلے کی حقیقت کو یا ایسے معاملات کی ایسی باتوں کو۔ اس لیے مرشد کی خدمت کرتے رہنا چاہیے،
اور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اپنی توفیق کے مطابق اپنے گھر بار کے لیے اور اپنے جو ہے آل اولاد کے لیے کی خدمت پہلے ہے، پہلے ان کے خیال کرو جی. یہ میرا اپنا تبصرہ ہے، میں اپنا مکاشف قلوب کا نہیں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں، تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی، اپنے آل اولاد کے، اپنے ماں باپ کی، اپنی ذات کی پہلی خدمت کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا توفیق دیے، مال زیادہ دیا ہے تو مرشد کی خدمت بھی کرتے رہنا چاہیے اور غربا مساکین کی بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے جہاں جہاں موقع ملے اور کرتے رہنا. پہلے یہ میرا تبصرہ ہے کہ پہلے اپنے کچن کو دیکھ لو، کچن میں بچ جائے اور مرشد کی خدمت کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران،